أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان احتسابا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान के रोजे रखेगा ईमान के साथ एहतिसाब के साथ, जाहिर है कि 10 दिन कोई इस तरह रोजा रखे या ईमान न हो तो भूख प्यास से कोई फायदा नहीं। बहुत से काफी भी रखते हैं, कई कई दिन तक व्रत रखते हैं, कोई फायदा नहीं। इसके लिए शर्त ईमान है, जरूरी है, और एहतिसाब में सवाब समझ कर कि आगे या रस्मी या आदतन के नहीं बल्कि सवाब समझ कर रखा है। इसलिए साम ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ वाकई रोजा फर्ज है। सबसे पहले तो फर्जियत ही का कायम होना है, नमाज की फर्जियत का कायम होना, रोजे की फर्जियत का, हज का भी, ज़कात का भी। वही बात इस पर अमल की है कि इसकी तस्दीक करे
کہ روزہ فرض ہے، اس کی تصدیق کرے کہ حج فرض ہے، اس کی تصدیق کرے کہ نماز فرض ہے نا، تصدیق کرے کہ شہادت ضروری ہے۔ اگر شہادتیں نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں ہے آگے کچھ بھی آپ کیجیے۔ سب سے پہلا ایمان کا اجراء الشہادتین علی اللسان، ایمان کا پہلا درجہ ہے اجراء الشہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتین کا اجرا کرنا ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اور آخری درجہ کیا ہے؟ نور ایمان کو حاصل کرنا ہے، پاشین میں ہے۔ دیکھ مولانا جا رہے تھے حرم میں بھی تھا محاورہ صاحب، درمیان میں ظہر کو پوچھا کہ مولانا وہ دعا جو ہے اجا اللہ مجلی نرو فی بچی نورو فی دمی نورو ہے نا، صبح پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی نہ پڑھے ہو تو اگر ظہر کو پڑھ سکتا ہے نا، امام رب نہیں پڑھتے، کتنا روک ڈاک آدمی سمجھے آتے تھے، لیکن کوئی مسئلہ آتا تھا ضرور مسئلہ پوچھتے تھے، الحمدللہ ضرور پوچھتے تھے۔ میں نے پوچھا مولانا نے کہ مولانا یہ تکبیر جو کہی آتی ہے 51 میں جو کیا ہے؟ مولانا نے پوچھا وہاں پر ہے، لیکن میں نے کہا فوراً کی لیکن بڑی مسجد میں ہے۔ کہا بڑی مسجد سے کیا مطلب آپ کا ہے؟ میں نے کہا جامع مسجد ہے، اس سے چھوٹی بڑی ہے، یہ کہ چھوٹی مسجد میں آپ اس کے سامنے دوبارہ کہنے لگے، خوش ہو گئے۔ تو حرم میں جا رہے تھے تو وہ دعا ہے نا علامہ جانی فی نور قلب و فی زمین ہے، صبح پڑھی جاتی ہے نا۔ کہا کہ مولانا فریضہ نہ پڑھے تو کیا زہر کو پڑھ سکتے ہیں نا زہر سے پہلے؟ اب دیکھیے اینا با عالم خود محقق، میں نے ہاں جب بھی پڑھ لے دعا کے لیے کیا ہے کہ فریض پہلے وہ ہے تو یہ تعین ہے، بس یہ تعین وہ فرض تھوڑی نہ ہے۔ اللہ مجد فی قلبی نوروں فی دمی نوروں فی شاعری ہے کہ نہیں؟ یہ صرف یہ نہیں کہ فریض یہ مولانا کا سوال حرم جا رہے ہیں داخل ہوتے ہوتے فرمایا یہ جو صبح فریض نور والی دعا پڑھی آتی ہے کیا اس میں پڑھ سکتے ہو؟ بہرحال یہ حضرات ہمارے طالب تھے، رضا باری کے طالب تھے، کوئی ان کو اشکال نہیں، رضا باری کے طالب۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو اللہ کے رضا کے لیے سینکڑوں در پر جانا ہوگا تو میں جاؤں گا، وہاں تھانوی میں دیکھا سکتا ہوں۔ ہم لوگ ایک بزرگ کے دوسرے 1000 تان تشریح مشائخ تو یہ فرما رہے ہیں، تھانوی فرما رہے ہیں اللہ کی طرف مذہب جانا معلوم کتنے لوگ ہیں گے، شاہ غلام علی صاحب کو بھی ہے، حضرت مولانا جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے مرید تھے، بڑے آدمی تھے، بانی حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کا انتقال پہلے ہوا، اسی دن حضرت حج صاحب پر منظور کر دیا، اسی دن کہ بغیر شرک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی طلب جب ہوتی ہے تو سب آسان ہے ہمارا، اللہ کی طلب ہوتی ہے سب۔ دنیا کا کوئی مقدمہ پیش ہو جائے معلوم ہو کہ فلاں اوہر جو ہے اس کی دعا سے کوئی فوراً چلے جائے، اچھے اچھے آدمی آتے ہیں، یہ اللہ کی طلب میں اپنے کو جھکانا بہت بڑا۔ ہمارے حضرت امام محمد نواز صاحب فرماتے تھے کہ صاحب نصیب وہ شخص جس کے اندر عصبیت نہیں ہے، خود پالا نصیب عصبیت۔ حضرت ابراہیم صاحب کہتے ہیں تشریح مولانا عصبیت ایسی ہے کہ مجھ سے بھی بہت سے لوگ نہیں ملے، اب سمجھیے آگے نہیں ملا ہوگا، میں فلاں جگہ گیا تھا مجھ سے نہیں ملا معاملہ، یہ کون کا معاملہ صاحب مجھ سے بھی عصبیت۔ حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے مائک کہتے ہیں سینکڑوں چھاتے ہیں، میں جاؤں گا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا، اللہم ارنا وردا، بنیادی چیز یہی ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، یہ ہے اللہ تعالی ہم کو اپنے رضا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سب سے عالی مقام
رضا کا ہے. صحابہ کرام کو حاصل تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جس میں رہ کر کے اپنی عمر کو گنوا دیتا ہے آدمی. ان سب چیزوں میں رہ کر کے کچھ حاصل نہیں سمجھتے سب کچھ حاصل ہے. کچھ حاصل ہے، کچھ حاصل. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رضا کی طرف پیدا فرمائے. اللہم ارزنا مرضانا، ہم کو راضی کریے، آپ ہم سے راضی. یہی بنیادی چیز تو یہی ہے. صحابہ مطلع اللہ نے علی الاعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ اور صحیح طریقے سے عمل کی توفیق رحمت فرمائے. زندگی گزر جاتی ہے. ایک عالم تھے، کئی مرتبہ حضرت سے سنا میں نے ماشاء اللہ کہ امام محمد احمد صاحب نہیں حضرت ہی سنا. ایک عالم تھے، وہ گئے جنگل میں کہیں گئے گزرے ہوئے تھے. تو ایک عابد تھے، اس میں پخانے کے روئی لگا کر کے اس میں لگائے ہوئے تھے، کان میں بھی لگائے ہوئے تھے. ان عالم نے پوچھا یہ کیا سب لگائے ہوئے ہیں؟ کہا اس لیے لگائے ہوں کہ چڑیوں کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، کان میں یہ سب کر لیا تاکہ وہ آواز سنائی نہ پڑے. ماشاء اللہ صاحب انہیں دونوں میں سے کسی کی بات رہتی ہے جو میں بیان کرتا ہوں عموماً. اور ناک میں کیا کیا ہے کہ پاخانے کو روئی میں ڈبو لیا ہے اور ناک میں لگا دیا ہے تاکہ خوشبو نہ جانے پائے، ادھر نفس تاکہ نفس ہمارا مر جائے. کہا ارے نادا تمہاری نمازی نہیں ہوتی، پاخانہ یہاں لگائے ہوئے ہو، یہاں لگائے تو تمہاری نمازی نہیں ہوتی. کیا تم سلوک طے کر رہے ہو؟ تمہاری نمازی نہیں ہوتی. میں نے اچھا اللہ صاحب نے بولا جہالت کی وجہ سے آدمی اپنا راستہ کھو جائے. تو انہوں نے کہا تمہاری نمازی نہیں ہوتی. میں رونے لگے. کہا مولانا میں اپنے نفس کو ماننے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، آج معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی پسندیدہ نہیں ہے. رونے لگے اور کہا مولوی صاحب مولوی تھے ابھی بھائی میں، کہا مجھ سے تم رہو، مجھ کو ظاہری دین سکھاؤ، میں تم کو باطنی دین سکھاؤں گا. علم دین بہت سب سے پہلی چیز علم دین. اس طریق میں سب سے پہلی چیز علم دین. علم اللہ تعالی طریق میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کتنے اسی میں مر جاتے ہیں. شیخ کامل نہیں مر گئے، ختم. کوئی بزرگ تھے، بزرگ کیا تھے بنے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم واصل ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. واصل باللہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا بے شک واصل ہوا ہے لیکن جہنم کا واصل ہو چکا ہے. واصل باللہ کی مطلب واصل بالشیطان بالجہنم کی تو نہیں تعریف. واصل ضرور ہوئے ہو، ملے ہو جنت نہیں بلکہ جہنم کی واصل. یہ سب ہمارے بزرگوں کے شہادات لکھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو شریعت مقدسہ پر قائم دائم رکھے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے شریعت کے متعلق کچھ کہہ دیا تھا. میں نے یہ واقعہ کسی میں سنا ماشاء اللہ تھا. آپ نے برکت سے سب یاد آتی ہے. 30 سال 40 سال بات ہے. انہوں نے شریعت محمدیہ متعلق کچھ کہہ دیا، جو کہا ہو اس پر یاد نہیں آ رہا ہے. ان کو احساس ہوا، کسی نے کہا یہ تو شریعت کا انکار کر دیا. کیا کیا؟ شریعت کے مطابق بے ادبی کیا تم نے. سچے تھے، توبہ کے لیے ایک تالاب میں داخل ہو گئے اور کہتے رہے شریعت محمدی قائم دائم. شریعت محمدی اس کی توہین تھوڑی سی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا، ہم سے بھی نہیں. شریعت محمدی قائم دائم یہ کہتے رہے
اسی تالاب میں رہتے ہیں جب تک کہ اللہ کے یہاں سے توبہ نہیں ہوگی. سوئے شریعت محمدی قائم دائم. شریعت مجھے کچھ کہا تھا تب یہ لفظ انہوں نے کیا ہے توبہ کے لیے. شریعت محمدی قائم دائم, شریعت کو قائم رکھے دائم رکھے, یہ دعا کرتے رہے اور تالاب میں جا کر کے ٹھنڈے پانی میں پڑے رہے. اب کتنے دن تک یہ سب نہ پوچھیے. یہ واقعہ میں نے خود ماشاء اللہ سے سنا. شریعت محمدی قائم دائم. شریعت محمدی سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا کوئی. وحدت الوجود کے قائل یا جو بھی ہو, اس سے راز ابھی گریز کیا, فوراً علماء نے فتویٰ لگا دیا طریق کیا کے پاس طریق محمدی قائم دائم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق محمدی پر قائم دائم رکھے. طرح طرح کی غلط فہمیاں اس طریق میں ہوتی ہیں. بڑے بڑے لوگ چوک جاتے ہیں, راستے سے ہٹ جاتے ہیں. کم رائے نہ شیوخ سخت. بہت سے مشائخ کو دیکھا کہ راستے سے ہٹ گئے, ذرا سا حال کچھ پیدا ہوا اسی حال کو مخصوص سمجھ لیا اور وہی ان کے لیے حاجی بن گیا, خدا سے رکاوٹ بن گیا. شریعت محمدی قائم دائم. اس وجہ سے کوئی کتنی حال میں پہنچے اس کو اپنی ابدیت کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ نے دیا ہے وہ حال تم کو دیا ہے, سب بھی کر سکتا ہے. آج دیا ہے حال سب بھی کر سکتا ہے, کہیں کی نہیں رہ جاؤ گے. شریعت محمد یہ ہمارے حضرت تھانوی کا طریق بہت بالکل الحمدللہ ٹس بس ایک سے بنے. مولانا تھانوی کہیں سفر میں گئے تھے تو کپڑا بدلنا تھا, کہا دیا آج ہی بدل لیں, جلسے میں جانا ہے. جلسے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, جیسے جو برات ہے نہیں, جیسے سنیچر کو ہے تو کہا کہ کپڑا جس دن جلسہ اس دن بدل لوں گا اپنا کپڑا. اس سے پہلے جمعہ پڑتا تھا. میرے تھانوی نے کہا کہ اب ہم ہی کو تم چال بازی ہم سے کر رہے ہو. کس سے کہا؟ مرید سے نہیں کہا, اپنے نفس سے کہا. کپڑے کو بدلنا نیا کپڑا جمعہ کے دن ہے, تم اپنے واس کہنے کے لیے اس دن تجویز کر رہے ہو. تو حضرت تھانوی نے خود اپنے نفس سے کہا ہم ہی سے چال بازی کر رہے ہو, ہم نہیں آج ہی بدلیں گے. ہر وقت ہمارے بزرگان دین سنت کی اتباع کی رعایت, شریعت محمدی قائم دائم. بہت سے شیخ ہیں بعد ہے نا, انہوں نے کہا ہم کو شریعت محمدی کی ضرورت نہیں ہے, گر کے راستے سے ختم. شیوخ نے بھی جہاں بھی انانیت برتی تھوڑی تھی ختم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت محمدی پر قائم دائم رکھے. کسی نے کہا کہ اگر میری عمر نو ایک سنت بھی میں ترک لوں گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم واصل ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہم کو اب عبادت کی ضرورت نہیں. کہا ضرور واصل ہوئے لیکن جہنم کے واصل ہوئے ہو تم, جو بہت مشہور ہے. واصل جہنم ہو گئے, اخیر دم تک اسی شریعت کا رہنا ہے. شریعت محمدی قائم, کسی کو اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی نبی کو ہوتی. سیدنا عبدالقادر جیلانی کو ایک دکھایا گیا کہ فضا میں ایک تخت ہے, اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. کہا عبدالقادر تمام تکلیفات شریعت تم سے معاف کر دیے گئے. کہا نہیں تعجب ہوا, یہ کون ہے جو مجھ کو کہہ رہا ہے, اور نورانی شکل میں تھا وہ. یہ ماتے جبریل السلام آئے ہوئے ہیں, اس انداز سے کہا اس نے. عبدالقادر کو غور کیا انہوں نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکالیفات شریعہ معاف نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھ سے تکلیفات شریعہ. ایمان تو شیطان ہے. فرمائے اقصا یا لعین, اے ملون دور ہو جا. کہتے ہیں دھواں بن کے, نور تھا وہ, دھواں بن کے اڑ گیا. دھواں بن کہا اس طریقے سے ہمیں معلوم کہتے ہیں صدیقین کو نیچے گرا دیا, یہی کہا کر کے. صدیقین کتنے صدیق کو اس طرح گمراہ کر دیا. صدیقین کم رائے نہ شیوخ سخت, بہت سے شیوخ گر گئے اپنی جگہ سے.
انہیں سب غلط فہمی میں پڑ کر کے اللہ ہم سب لوگوں کو دین اللہ مثبت قلوبنا علی دین، اللہ ہمارے قلوب کو اپنے دین پر ثابت رکھیے. جہاں کوئی حال وغیرہ ہوا بس سمجھتے ہیں یہی اصل ہے، کچھ نہیں اصل ہے، شیطان کے دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم دائم رکھے. بہت بڑی بات ارتداد ہے. اللہ منی اثر کے ایمان لا یرتد. اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ بھائی ارتداد نہ ہو. جتنے مرتد ہو رہے ہیں ہو گئے. خواص میں بھی جو لوگ بڑے احتیاط ہیں کچھ کا کچھ کہا کرتے ہیں، کہو وہاں جا کے پتہ چلے گا دین تم سے کس نے معاف کیا ہے. کم رائے نہ شروع پر سخت، بہت سے شروع کو یہ گر گئے، سخت گر گئے. اس بنا پر اپنے ایمان اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد دو، ایسے ایمان چاہتا ہوں. روزے میں ایک شخص گئے اپنے دوست کے یہاں، بیان کر چکا پہلے کئی دفعہ حضرت سے ہم نے سنا ہے، تو کئی مرتبہ آپ لوگ بھی سن لیجیے. ایک اپنے ساتھی کے یہاں روزے دار کے افطار لیے بیٹھے تھے، وہ کیا ہو گئے، کہا آؤ کھاؤ. رونے لگے. کہا کھاؤ، ہماری تمہاری دوستی ہے، کھاؤ. زیادہ تم مرتد ہو گئے. دیکھیے وہ بھی ساتھی سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے، گڑبڑ سڑبڑ کر کے آیا مجھے. کہا آؤ کھاؤ ہمارے پاس. رونے لگے. کہا کہ ہم ایمانی کھو بیٹھے ہیں. من صام رمضان ایمانن و احتسابا، جو احتساب اور ایمان سے وہی ہے وہ پھر بہت سنا میں نے واقع ماشاء اللہ. آؤ بیٹھو کھاؤ، کھانے میں کیا ہے. نہیں صبح ہی تم شاہ فضل الرحمان صاحب کے چلے جاؤ. کھایا گئے. شاہ فضل الرحمان صاحب کو کشٹ ہو گیا، یہ سب مرتد ہو چکا ہے. دوڑ کے گئے مارا. کہا تو کو بدلا، تو بدلا اسلام پر تم کو کیا شبہ ہے بتاؤ. کہا کوئی شبہ نہیں، ختم، مومن ہو گیا. دعا کیجیے ایسے کوئی لوگ پیدا ہو جائے. مجھے تم نہیں ہوتا سب لوگ جس کی خدمت میں جانے کے ایمان تازہ ہو جائے. ایمان اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے اذا رؤوا ذکر اللہ. اور یہ اللہ کی خاص علامت یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب وہ دیکھے جائے تو اللہ یاد آ جائے. یہ خاص علامت ہے اذا رؤوا ذکر اللہ. جب وہ دیکھ جائے تو اللہ یاد آ جائے. یہ خاص علامت ہے کس کی؟ صالحین کی، مسلمان. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت باقی. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد. میں بہت پڑھتا ہوں اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد. اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے کہ بھائی ارتداد نہ ہو. اللہ منی اثر ایمان اللہ ارتد. وہ یقیناً لیس بعد کفر ورحمتاً انال بها شرف کرامت فی الدنیا والآخرہ. 3 جز ہیں ملک کو حضرت نے اخیر والے جز کو بہت یہ رحمتن والی پڑھا کرو. وہ نہیں بتایا، ہر دعا پوری وہ ہے لیکن اخیر والی بتائے. یہ دعا کثرت سے پڑھو. کسی اور عالم بڑے کہا بھائی یہ تو ہم لوگ پڑھنے سب حدیث کی دعا کبھی پڑھنے. اللہ منی اثر ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعده کفر و رحمتن انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. کا یہ دعا کرو. اللہ تعالیٰ ایمان اس کے بعد ارتداد نہ ہو. معلوم ہوا کہ ڈرتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جب حضور کی دعا ہے تو امتی کو بھی اس دعا کو لازم حال کرنا چاہیے. بہت دیر اب کہ تجھے روزے عام کے بارے میں معلوم ہو گیا. کب سنایا گیا تھا جو اخیار کا روزہ ہے، عام صالحین کا روزہ وہ ہے جو کل بیان کیا گیا، اور اس کی فضیلت ثواب سے بھی تجھے آگاہی ہو گئی. تو اے فرزند انجمن جان، اے فرزند انجمن جان لے کہ روزہ کے دوسری قسم خاصان خدا کا روزہ ہے. وہ عوام کا روزہ تھا، یہ خاصان خدا کا روزہ ہے. دوسرا وہ کیا ہے
ہے. اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ جو عام لوگ کا روزہ ہے اس میں کھانے پینے سے غلط منع کیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ نہیں کہ وہ کرتے رہو آگے بڑھ جاؤ، یہ نہیں ہے. اسے بچنے کے علاوہ تمام عیوب و ذنوب یعنی گناہوں اور بدعملیوں سے بچنا، اور ظاہری اور باطنی دونوں سطح پر صبر اختیار کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے. جیسا کہ نفس کو شراب و طعام یا کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح تمام قوا و اعضاء مثال کے طور پر آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کی حفاظت کی جائے. یہ ہے جو خاص طور پر روزہ یہ ہے. عام روزہ تو یہی ہے کھانا پینا چھوڑو، لیکن اس کے بعد کا روزہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل کی حفاظت. حضرت میں کمرے میں تھا، ماشاء اللہ صاحب کمرے میں دیکھے ہی ہوں گے جو یہاں تو کھلا ہوا تھا دروازہ، جو گانے کی آواز آ رہی تھی اوپر تھا، دیکھا ہی ہوگا گانے کی آواز آ رہی تھی. تو مجھ سے بڑے حسرت سے کہا حضرت نے کم زمان اب کانوں کے گناہ سے کیسے بچا جائے. سچ کرتا ہوں اس انداز سے کہا حضرت نے. اب گانا آ رہے، گانے کی آواز آ رہی. پہلے گانا بہت چلتا تھا شادی کے، اب زیادہ کم ہو گیا. مجھے بہت چلتا تھا کم زمان. اب بتلاؤ کان کے گناہوں سے کیسے بچا جائے. ہم یہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آ رہی ہے 1 میل سے 10 کلومیٹر. اسے اخبار نہیں پڑھتے تھے وہ، کبھی کبھی منگاتے تھے، کوئی پریشانی نہیں. تو اس میں تصویر رہتی تھی، اسے پلٹ کے لیا. کہا اب آنکھوں کی گناہوں سے کیسے بچا جائے. تصویریں تھیں عورتوں کی، ان کی تصویریں. تو اس کو پہلے کہا تو لے جاؤ. اب آنکھوں وہاں کانوں کی، اس کا مطلب کہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد آنکھ اور کان کی کیسی حفاظت. آنکھ کی، کان کی. ہمارے یہاں تھے ایک سال اچھے آدمی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ کھڑکی ایک ہے اسے کھڑے ہو کے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے. جو گئے تھے جو ایک بار ٹہل رہے تھے. میں گیا کہاں حضرت نے فرمایا ان کو اشارے پیچھے سے کہ آیا ہے سلوک طے کرنے کے لیے اور دیکھ رہا ہے سڑک کی طرف. آنکھ کی حفاظت. بڑے آدمی تھے، مجھ سے پوچھا. اس میں ہم لوگوں کو بھی تعلیم تھی، تربیت تھی ہے. لیکن سڑک پر کھڑکی کسی سڑک کو دیکھنا ہوتے ہیں، مرد سب گزر رہے ہیں. اور کہا کہ آیا ہے سلوک طے کرنے کے لیے اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کا مثال. اس بنا پر اپنے آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو، زبانوں کو بند کرو نایانی باتوں سے، آنکھوں کو بند کرے اجنبیات کو دیکھنے سے، کانوں کو بند کرے ناجائز گانوں کے سننے سے، باتوں غیبت سے بچاؤ، خما سے بچاؤ، چور خوری سے بچاؤ. یہ سب زبان کی حفاظت ہے. یہ ہے روزہ مول صاحب. وہ خواص عوام کا روزہ، یہ خواص کا روزہ ہے. عوام کے روزے میں کھانے پینے سے بچو، روزہ ہو جائے گا غلط کھا. اور خواص کا روزہ یہ ہے آنکھوں پر چشم بندو، چشم بندو، لب بندو، گوشت بند، گند بینی نور حق بربن مخن. آنکھ کو بند کرو لایانی باتوں چیزوں کو دیکھنے سے، کان کو بند کرو لایانی باتوں کو سننے سے. اس کے باوجود بھی اللہ کا نور تم کو نہ دکھا تو مجھ پر ہنسو. چشم بندو، لب بندو، گوشت بند، گن لبینی نور حق بربن بخن. یہ سب صالح لوگوں کے اشعار ہیں، بنیادی اشعار ہیں. لب بندو، گوشت بندو، چشم بند، گن لبینی نور حق بربن بخن. جیسے تعلیمات سب فارسی کے اشعار میں ہے مولانا. اب کہتے ہیں فارسی کوئی ضرورت نہیں، ہندی کی ضرورت ہے، انگریزی کی ضرورت ہے، بنگالی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں. ہٹاؤ، نکالو مدرسوں سے. مولوی لوگ کیسے نکل گئی، صوفی لوگوں سے نکل گئی. میں
شورا میں کہا تھا کہ آدھے علوم تو ہمارے فارسی میں ہیں. تعلیمات 1000 سال تک اسلامی فارسی حکومت رہی ہے. وہ تمام علوم ان کی کتابوں میں مدد ہوا ہے. فارسی جانتے ہی نہیں، ایک حرف نہیں جانتے. فارغ ہو لوگ آتے پڑھے کچھ نہیں جانتے. اچھا عجیب عجیب اشعار ہیں اس کے اندر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے آشنا فرمائے. فارسی میں نہیں، اردو ہی میں کر لو، اردو کے اشعار پڑھ لو، فارسی میں کیا ہے. اپنے اعضاء و جوارح کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے. جیسا کہ نفس کو شراب و طعام یا کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسے تمام قوا اعضاء، آنکھوں کانوں کو اور دل کی حفاظت کی جائے. دل کو بھی واہیات خرافات میں نہ غرق نہ کرو سوچنے میں. اللہ کو سوچے. اللہ ہم سب لوگوں کو ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں. شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں 100 مرتبہ تو کم سے کم شاہ فضل الرحمان آنکھ کو بند کرو، زبان کو بند کرو، سوچو کہ دل ہمارا اللہ اللہ کر رہا ہے. اتنا بھی ہم نہیں کرتے، اتنا بھی ہم نہیں کرتے کہ اللہ کو، ماں باپ کو تو دل کی گہرائیوں سے سوچتے ہو اور بیوی کو اس سے کہیں زیادہ سوچتے ہو، مگر اللہ کو کب سوچا ہے، کس نے سوچا ہے، کس کا مراقبہ ہے. چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گند بینی نور حق برمن بخل. مثال کے طور پر آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کی حفاظت کی جائے کہ وہ بری چیزوں کو دیکھنے سے اور ان کی بری باتوں کو سننے اور عام خیال میں انہیں چکھنے اور ان کی خواہش کرنے سے بچائے. واہیات خرافات خیال. ضبط قوت شہویت والغضبیہ ہوا حسن الخلق. قوت شہویہ شہوت والی قوت اور غضب یہ قوت شریعت کے مطابق تابع کرنا. یہ نہیں کہ آگے جوگیوں کی نہیں، وہ بھی تابع کرتے ہیں شہوت کو، لیکن شریعت کے طور پر نہیں. الہ آباد میں دونوں ہے. یہ بھی ایک سلسلہ وہاں چل رہا ہے سنگم پر. ایک ایک پیر پر رات بھر کھڑے رہتے ہیں عبادت کے لیے. نہیں سنگم پر مجاہدات نہیں، کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں. تو شریعت محمدی ساتھ ہوگی تبھی فائدہ ہے. رات بھر کھڑے زندگی میں کھڑے کچھ نہیں. چشم بندو، لب بندو، گوش بند، گن بینی نور حق برمن بخن. اگر نور حق نہیں دے مسترحس ہو. یہی سمجھتے لوگ فارسی کی جتنے عموماً مسائل سلوک سب فارسی زبان میں ہیں. میں کہہ چکا ہوں بڑے مراٹھی میں تمام سننے اور عالم خیال میں انہیں چکھنے، ان کی خواہش کرنے سے بچے. جب ان اعضاء کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی تمام اعضاء بھی مسنون و محفوظ ہو جائیں گے. آنکھ محفوظ ہوگی. حکیم محمد اختر صاحب ہم لوگ گئے تھے چوپاٹی پر بمبئی میں. وہاں بہت سی چٹانیں تھیں. دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہیں، چٹان سمندر کے کنارے اور عمارتوں کے سامنے چٹان ہے، بڑی بڑی چٹان. نہ دیکھا تو اب دیکھ لیجیے گا. اسی کو ہم لوگ کھڑے تھے. حکیم اختر صاحب بھی، ہم لوگ بھی، بہت سے لوگ تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ چٹان کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اشکال. جواب دیا کہ دیکھو تعمیر اتنی دور پر ہے، تعمیر پوری سڑک چوڑی ہے، تب اس کے بعد سمندر پڑتا ہے. یہ چٹان یہاں رکھی ہوئی ہے، یعنی اس عمارتوں کے بغل میں چٹان نہیں ہے، پتھر کی چٹان، بلکہ سمندر کے کنارے رکھی ہوئی ہے. اس لیے تاکہ جب سمندر کی موجیں آئیں تو تعمیر تک پہنچنے سے پہلے ان چٹانوں سے ٹکرا جائے اور تعمیر محفوظ رہے. اور مجھے حکیم صاحب کی یہی بات یاد. چٹانوں کو یہ اتنی دور، بہت بڑی چوپاٹی نہ دیکھو جا کے دیکھ لینا. چوپاٹی کتنی چوڑی سڑک ہے اور اس کے بعد سمندر آتا ہے. اس پر چٹانیں رکھی ہوئی پتھر کی. کہا اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ موجیں جو آئیں چٹانوں سے ٹکرا کر کے واپس ہو جائے، تعمیر تک نہ پہنچے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قلب کو رکھا ہے، یہ تعمیر ہے، خداوندی.
یہ آنکھ ہو، یہ سب چٹانیں ہیں. جتنی موجیں آتی ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے سے قلب میں پہنچتی ہیں. جتنی موجیں آتی ہیں کانوں کے سر سے قلب میں پہنچتی ہیں. اس کو محفوظ رکھو، قلب محفوظ رہے گا. ان چٹانوں سے بحر موج سمندر کو روکنے کے لیے وہ چٹانیں ہیں. یہ شریعت محمدی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے قلب، اپنے آنکھ کو، اپنے زبان کو، اپنے کان کو محفوظ رکھو. خدا تک پہنچ جاؤ گے، دل تک پہنچ جاؤ گے، دل تک پہنچ جاؤ گے. دل تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کہ کو لب بندو جوش بندو، لب بندو گوش بندو. کہتے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کرو، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق بربن بخن. آنکھ کو بند کرو، کان کو بند کرو، دل کو بند کرو. جب بند کرو گے تو دل تک پہنچو گے. اور جب اسی کو کھولے ہوئے ہو، واہیات خرافات آنے ہی باتیں، تو تم کبھی قلب کی اصلاح نہیں کر سکتے. نہیں. چشم بندو لب بندو، فارسی میں ہے نا، چشم بندو لب بندو. ہر وہ تو آسان ہے، تھوڑا توجہ کرتے اردو والا بھی سمجھ رہتا ہے. کیا کروں؟ چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن. یعنی اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، اس کو بند کرو تو پہنچ جاؤ گے. نظیری گر تمات آئی کہ پورے مقام باغیشی. جو مئو دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک تھے، تو اس میں یہ شعر تھا، دیکھو خدا اگر یاد آ جائے. مئو دارالعلوم کا ہے. نظیری گر تما داری کی مقبول مغاباشی. اے نظیری، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے، چشم بندو لب بندو بول، تو آنکھوں کو بند کرو، کان کو بند کرو، تو مقبول ہو گئے، اللہ کے پروردگار کے مقبول ہو جاؤ گے. اس وقت کا شعر ہے. اب اس وقت خط ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو روک سے نہیں پا رہا ہوں. میں ہمارے کیا کر، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن. آنکھ کو بند کرو، زبان کو بند کرو. یہ منشی کا جو امتحان ہوتا ہے تو اس میں یہ شعر ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن. اگر چشم نور قلب نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو. معلوم ہے طریق، وہ شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے. اس خدا کے نور کو اگر دل میں لے جانا چاہتے ہو تو کان کو نامشروع چیزوں کے سننے سے بات رکھو، نامشروع چیزوں کے دیکھنے سے بات رکھو. اسے قلب کو بھٹیار خانہ نہ بناؤ. یہ خدا کی بارگاہ ہے، اس میں اہل غیرے کی گنجائش نہیں ہے. روزہ اسی لیے ہے. کھانے پینے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں روک دیا اللہ نے، لیکن خالی روحانیت قلب میں آئے. خدا کرے ہم سب لوگوں دلوں میں آ جائے. روزے کا مقصد کتب لال لگتا تو تقویٰ یہ ہے. تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. تو تقویٰ یہاں ہے، جب دل ہے تو جب کان اور آنکھ کو بند کرو تب یہاں نور آئے گا. جب ان اعضاء کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی تمام اعضاء بھی مسنون و محفوظ ہو جائیں گے، اور تو مکمل طور پر راہ خدا میں استادہ اور منزل صبر وہ رضا میں قائم ہو جائے گا. جب یہ بند کرو گے تو مکمل اور اللہ کے راستے میں اب تم کھڑے ہو گئے. جب تک مطلب یہ کام نہیں کرتا خدا کے راستے پر ہی نہیں ہو. مکمل طور پر راہ خدا میں استادہ در منزل صبر رضا میں قائم ہو جائے گا. تب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اعضاء کے حفاظت کی توفیق دے، اور روزے کی ادائیگی جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے اس طرح کرنے کی توفیق دے. کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، تسہیل کرے گا انشاءاللہ العزیز. میں خود محتاج ہوں آپ لوگوں سے زیادہ، اس وجہ سے آپ لوگوں سے پہلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا کریں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات. سارا سال گزر گئے ہم لوگوں پر، آپ لوگوں سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر گزر چکے ہیں. ہم کو زیادہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق اور اس کے ثمرات اور اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو بہنوار فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ.
اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية والشكر العافية. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي عن غيرك. اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.